اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم محترم میرے گاؤں کے رہنے والوں اور امام حسین کے نعرے لگانے والوں، آج کا میرا جو مضمون ہے اس کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصے میں ہم بات کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی آل، اس کی شان کیا ہے، آل محمد کی شان کیا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ شان کون سنا رہا ہے، مخلوق خدا سنا رہی ہے یا محبوب خدا سنا رہا ہے، یہ طے کرنا۔ پھر کربلا میں جائیں گے کہ حسین کے ساتھ بدبختوں نے کیا کیا، تاکہ صدیوں پہلے سیدہ کے لال پر جو کچھ ہوا کچھ آنکھ پر نم کر لیں، حضور راضی ہو جائیں اور ہم بھی اس حال میں ہو جائیں کہ آقا کے فرمان کے مطابق میدان محشر ہوگا، میں حسن کے ساتھ حسین کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اور تلاش کر کر کے میدان محشر سے ان بندوں کو جنہوں نے میرا ذکر کیا ہوگا، جنہوں نے میرے حسن سے، حسین سے، سیدہ سے، علی سے محبت کی ہوگی، تلاش کر کر کے۔ کیا فرمایا؟ تلاش، بولیے نا، تلاش کر کر کے۔ تو جس نگاہ سے غلام تلاش کیا جائے گا، اس نگاہ سے آج اگر غلام نہیں چھپا تو کل کیسے چھپے گا؟ آج نہیں غلام چھپتا ذکر حسین والا، کل کیسے چھپے گا؟ فرمایا ان کو تلاش کروں گا، پھر تلاش کر کے حساب والوں کو میں چھوڑ دوں گا، حساب دیو تھوڑی جان لے جاوے تو سانو نہیں جین دیتا، تھوڑا حساب ہوگے، اور جو ساری عمر میرے حسن و حسین کے رہے ان کو حساب کتاب سے ہٹا لوں گا۔ جو حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے، واری واری میری سیدہ کے بچوں پر قربان ہوتے ہوں گے، انہیں ہٹا لوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ان سے کیا حساب لینا، یہ میرے ہیں، ان سے کیا حساب لینا، یہ میرے ہیں۔ پھر میں کیا کروں گا؟ انہیں اپنے دسترخوان پر لاؤں گا اور اپنے دسترخوان پر حسن و حسین کے ساتھ بٹھا کر کہوں گا کھاؤ میرے محمد کا لنگر۔ ایک حصہ تو میری تقریر کا یہ ہوگا اور دوسرا حصہ ہوگا کربلا۔ اب کیونکہ آپ کی نماز جو ہے وہ 1:45 بجے ہوگی تو میں تو لیٹ نہیں کر سکتا، تو کوشش کروں گا کہ آرام سے، تحمل سے، دھیرے دھیرے مدینے چلتے ہیں، پھر مدینے کی گلیوں میں دیکھتے ہیں حسین چلتا ہے، نانا بھی پیچھے پیچھے، پھر گلیوں سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا، کیونکہ لمبا واقعہ میں تاریخ کربلا نہیں سنا سکوں گا، جتنا ہو سکا میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو آپ تنگ تو نہیں ہوں گے، موسم بھی گرم ہے، میں نے تو کہا تھا رات کو کر لیتے، یہ مانے ہی نہیں، رات کرتے نا مجھے موج تھی، مگر ان کی خواہش تھی، میں نے بھی ادب کیا، اپنا روزہ چھوڑا،
تو میں نے کہا چلیں آج کے دن اللہ پاک میری اس معذرت کو اور عذر کو قبول کرے اور آپ کو خوش کروں گا ذکر حسین سنا کے، وہ خوش ہوگا میرے اس نیکی کی ادا پر۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، میں سوال کے جواب ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ ذکر حسین کرنا ذکر حسن کرنا، ذکر سیدہ کائنات کرنا اور ذکر حیدر کرار کرنا، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے جی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ وہ جی اللہ بڑا ہے، کوئی شک نہیں۔ بڑے کام ایسے ہیں جو اللہ نے اللہ ہو کر نہیں کیے، بڑے کام ہیں جو اللہ نے اللہ ہو کر، اب آپ کے منہ سے اگلواتا ہوں، نماز اللہ پڑھتا ہے جی، روزے اللہ رکھتا ہے، شادی کرتا ہے، اللہ نیند لیتا ہے، لا سنتم ولا نوم، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اللہ ہو کر وہ کام نہیں کرتا، مگر کمال کی بات سن لیں، جب اللہ اللہ ہو کر جو کام اس کے کرنے والے نہیں ہیں مخلوق کو دے دیتا ہے کہ بس تم کرو، کھانا بھی تم، پینا بھی تم، بچے بھی تم، شادی بھی تم، سارے کام تم کرو، تو باری تعالیٰ تو کیا کرتا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ فرما مجھ سے پوچھتے ہو میرا عمل، تو میرا عمل ایک ہے، بس میں لگا رہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا ہے تیرا عمل؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا عمل سن لو، ذکر مصطفیٰ بلند کرتے رہنا، ذکر مصطفیٰ بلند کرتے رہنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب کام اللہ کا جب آپ سامنے رکھیں اور ادھر کام اللہ کے رسول کا سامنے رکھیں، ذرا آمنے سامنے کریں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ ادھر کام اللہ نے کیے، وہ اللہ ہے، ادھر کام رسول اللہ نے کی، وہ رسول اللہ ہے۔ ذرا آمنے سامنے کریں، نماز اللہ نہیں پڑھتا، رسول نے پڑھی، روزے اللہ نہیں رکھتا، رسول نے رکھے، شادی اللہ نہیں کرتا، رسول نے کیے، کاروبار اللہ نہیں کرتا، رسول نے کیے۔ ذرا آمنے سامنے کیجئے، ایمانداری سے بتائیے، اللہ کے کام بڑے ہوں گے یا اللہ کے رسول کے کام بڑے ہوں گے؟ اللہ کے بڑے ہوں گے نا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، تو بندہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کے کام بڑے ہیں، اس لیے انسان کی جرأت نہیں۔ لیکن آمنے سامنے ذرا کریں، نماز اللہ کا کام نہیں، روزہ اللہ کا کام نہیں، حج اللہ کا کام نہیں، تو یہ سارے کام اللہ کے رسول نے کیے۔ نماز پڑھی حضور نے، روزے رکھے حضور نے، صدقات و خیرات کا حکم دیا حضور نے، بچے پیدا ہوئے حضور کے، رات کو آرام فرماتے تھے حضور کی ادا۔ یہ کام جو بڑے بڑے، نماز نہیں آپ چھوڑ سکتے، چھوڑ کے دکھا دو، معاف ہے آپ کو جی کسی حال میں؟ روزہ معاف ہے آپ کو؟ مالدار بن جائیں، آپ حج نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے کام، اور کام اتنے بڑے بڑے ایک بھی اللہ نے نہیں کیا۔ بھئی بڑے تب ہوتے، خیال ہے اللہ کرتا تو اس نے کام رسول اللہ کے سپرد کیے، سونیا تو کر، اگے کرانا میرا کام ہے۔ نماز آپ پڑھیں، سنت مصطفیٰ کی، روزے آپ رکھیں، سنت مصطفیٰ کے، حج آپ کریں، سنت مصطفیٰ کے، خیرات کی ادائیں آپ کریں، سنت مصطفیٰ کے،
شادی آپ کریں سنت مصطفیٰ کی، تجارت آپ کریں سنت مصطفیٰ کے، میٹھے بول آپ بولیں سنت مصطفیٰ کے، لین دین میں سچ بولیں سنت مصطفیٰ کے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آج آپ کو سمجھاؤں گا اس طرح کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ سکے اے او نہ، یہ نہیں کہے گا کوئی، پھر وہ خود کہے گا ہاں ہاں جو یہ کام کرتا ہے یہ واقعی بڑا کام۔ تو یہ سارے عمل، نماز اللہ کا عمل نہ تھا مصطفیٰ کا، روزہ اللہ کا عمل نہیں تھا مصطفیٰ کا، حج اللہ کا عمل نہیں مصطفیٰ کا، صدقات و خیرات اللہ کا عمل نہیں تھا مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کے عمل کو اللہ نے کہا بڑے عمل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب بڑے عمل کہا تو اس سے پوچھو مولا تو کی کرنا؟ سبحان اللہ۔ سانو نمازاں تے لا چھڑے، سانو روزیاں تے لا چھڑیا، سانو زکاتاں تے لا چھڑیا۔ فرمایا ایک میرا بھی عمل ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہو نماز، تو ظہر کی آپ نماز فجر کو پڑھ لیں گے؟ جی کیوں؟ اللہ نے منع کیا آپ کو، ہے قرآن میں خبردار ظہر کے علاوہ نہیں پڑھنا، نہیں قضا ہو گئی۔ اچھا عصر کی نماز عشاء کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کو کوئی پوچھتا جی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جی ٹائم نہیں، ٹائم لنگ گیا۔ حج کرنا ہو، حج یہ کون سا مہینہ اسلام میں؟ محرم، کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ حج اس کا ایک وقت ہے، نماز اس کا ایک وقت ہے، روزہ اس کا ایک وقت ہے۔ تو باری تعالیٰ ہر وہ عمل جو تیرے شان میں بڑا تھا تو نے رسول کو دے دیا۔ فرمایا ہر وہ عمل جو میرا رسول کرے گا وہ وقت میں ہوگا، وقت گزر جائے عمل ختم، نماز وقت پر آئے تو ہوگی، وقت چلا جائے تو قضا ہوگی، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ ہوگا، رمضان چلا جائے گا روزہ نہیں ہوگا، ذوالحجہ آئے گا حج کریں گے، ذوالحجہ چلا جائے تو حج نہیں ہوگا۔ تو فرمایا تمہارے اعمال وقت ہو تو تم کرو گے، وقت نہ رہے تو وہ عمل نہیں کرنا۔ تو باری تعالیٰ پھر تیرا عمل، فرمایا ہمارا عمل وہ ہے نہ وقت کی شرط ہے نہ دن کی شرط ہے، نہ وقت کی شرط۔ آپ کو کوئی کہے دی ذکر حسین کرنا تو آپ کیا کہیں گے؟ زور ہو لوے تاں کرنا؟ بولیے، بول وابی تو نہیں ہو گئے آپ؟ ہاں؟ آپ کو کوئی کہے حج کرنا تو آپ کیا کہیں گے؟ حج کا تو موسم نہیں۔ وہ کہے جی آؤ ذکر علی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اثر دا ٹائم ہوئے تاں کرنا؟ بولیے نا۔ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز وقت پر ہے، روزہ وقت پر ہے، حج وقت پر ہے، زکوٰۃ سال کے بعد وقت پر ہے۔ تو مولا تیرے عاشقوں کا ذکر، فرمایا میرے عاشقوں کا ذکر ہر وقت ہے، نماز وقت پر، عاشقوں کا ذکر ہر وقت۔ فرمایا یہی تو میں نے ٹائم رکھا، جدوں دل کرے ذکر حسین کر لو، دن کو کر لو قبول ہے، رات کو کر لو قبول ہے، آدھی رات کو کر لو قبول ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر حسین کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اونچا بولیے، اللہ۔ اب یہ دو سنتیں ذرا سامنے رکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو کہتے ہیں سنت مصطفیٰ۔ نماز سنت مصطفیٰ، روزہ سنت مصطفیٰ، حج سنت مصطفیٰ، ان کو کہتے ہیں سنت، پھر بولیے سنت مصطفیٰ۔ اور ادھر آ جاؤ، جب اپنوں کی بات آتی ہے نہ وقت لگاتا ہے نہ دن لگاتا ہے نہ متعین کرتا، فرماتا میں نے جب چاہا حسین کا ذکر کیا تھا، جب میں نے نہیں وقت اپنے لیے لگایا تو درود پڑھتا ہوں، نماز وقت پر رکھی، سب کچھ وقت پر رکھا، مصطفیٰ کے درود کی بات آتی، میں نے کہا خبردار، درود ادا ہی ادا ہے، قضا ہو ہی نہیں سکتا۔
اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر حسین اللہ کی سنت ہے. ذکر حسین اللہ کی، اونچا بولیے، پھر بولیے، ذکر حسین اللہ کی. آپ کہیں گے حوالہ دیں، ٹھیک ہے چلو حوالہ دے دیتے ہوں. حبس نہیں ہونی چاہیے، ذہن میں رکھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی. گرمی بڑی ہے، حبس نہ ہو. اب پنکھے دیکھ لیں کیا کرنا کیا نہیں. حسنین کریمین بیمار پڑ گئے. سورہ دہر، قرآن مجید کا سورہ دہر. بیمار پڑ گئے. جب بیمار پڑ گئے تو تاجدار کائنات کو بلا بھیجا. آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، بیٹی منت کے روزے رکھ لو 3. کتنے روزے؟ 3 روزے رکھ لو، اللہ کرم کر دے گا. شفا یاب ہو گئے. جب شفا یاب ہو گئے تو گھر والوں نے 3 روزے رکھے. یہ ہر تفسیر میں واقعہ موجود ہے. 3 روزے رکھے. پہلا دن آیا، افطار کا وقت تھا. پہلا دن آیا، افطار کا وقت تھا. مسکین آیا، اس نے دستک دی. یہ افطار کرنے لگے تھے. یہ سید زادے اور ان کی والدہ اور مولا علی مشکل کشا اور حضرت فضہ افطار کرنے لگے تھے. باہر سے کوئی آواز آ گئی. مسکین آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. سامان آپ کے آگے پڑا ہو، عین افطاری کے وقت آپ کا سگائی رشتہ دار کیوں نہ آ جائے، رنگ منہ کا بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ جی کیا دعا نکلتی؟ چنگے ٹائم آیا. مجال آپ کوئی پیالہ ہی اٹھا کے دے دیں، کھا پتر، تم بھی کھا تو میں بھی کھاواں. نہ پاکستانی کون؟ توبہ توبہ. ٹیبل پڑی ہو تو نیچے اٹھا کے رکھ دیں گے، امجا لیں دے پھر کھولنا گے روزہ. اور ایک وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے کھانا کھلانے کا گر سکھایا تھا. عین افطار کے وقت مسکین آیا، اس نے دستک دی. دستک دے کے کہا، اے آل محمد والو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. مولا علی نے سارا کھانا اس مسکین کی جولی میں ڈال دیا. افطار گھر کا کھانا تھا، ادار لے کے آئے تھے، مگر کھانا نصیب نہیں ہوا. پانی سے افطار کر لیا. اگلا دن پھر روزہ رکھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. اگلی شام افطار کا وقت آیا تو کوئی یتیم آ گیا. عین افطار کے وقت وہ آیا، اے آل محمد والو، میں غریب ہوں، میرا پیٹ بھر دو. مولا علی نے وہ سارا کھانا تیار تھا افطاری کے لیے اٹھا کے اس کی جولی میں ڈال دیا. سادی خیر ہے، تم جا. تیسری شام آئی، وَأَسِيرًا، قیدی آ گیا. کون آیا؟ قیدی آیا، افطار کرا دیا. آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں بڑے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا قادری صاحب میرا روزہ قبول ہے. کہہ سکتا ہے؟ بولیے. ہٹا کٹا پہلوان بھی کہے گا، اللہ ہی جانے. کعبے میں نماز پڑھ کے آپ نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو معلوم. یعنی ہمیں کب پتا چلے گا؟ وفات ہوگی، جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے، تب جا کے چمڑی اجڑے گی. کیا دینا، کیا لینا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا بولا، کیا کیا، حساب ہوگا. اس کے بعد حساب کے بعد کتاب ہوگی. چل پتر اندر چل. یہ مرنے کے بعد روئے زمین پر کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کا حساب کتاب دنیا میں بتا دیا گیا ہو. سب کا حساب کب ہوگا؟ بروز قیامت. آپ کو بتا دوں قرآن مجید سے، 3 دن روزے رکھے، افطار اپنا کھانا نصیب نہیں ہوا.
جنہیں مصطفیٰ نے کھلا کھلا کے اس طرح پالا ہو کہ پترا اپنی فکر نہیں کرنی، میرے غلامہ دی فکر کرنی، اپنا پیٹ نہیں بھرنا، میری غلاموں کا پیٹ بھرنا، اپنے لیے نہیں جینا، میری امت کے لیے جینا، کیونکہ رو رو کر میں نے ان کی بخشش مانگی ہے مولا سے۔ مانگنا چاہتے تو معراج پر سیدہ کے لیے مانگ لیتے، آقا کے لیے کیا روک ٹوک، مگر ہر بار اللہ نے فرمایا سونیا مانگ لے آیا، سونیا مانگ لے آیا، ہر بار کہتے امتی امتی، سونیا سیدہ کی خیر ہے، میرے غلاموں کو معاف کر دے۔ یہ وہ رسول ہے، ہم نے لٹ اٹھا لی، مناجنا یزید تو قصور ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑا شریف سی، آپ کو شرافت یاد آتی ہے، مصطفیٰ کی تکلیف، ارزیت اور تڑپا دینا وہ یاد نہیں آتا؟ ایمان اس کا بچاتے پھرتے ہیں جس کے ساتھ کبھی رہے ہی نہیں۔ وہ جی صحابی کا بیٹا، نبی کے بیٹے بھی کئی آئے نہیں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ ہم ایمان بچاتے، نہ اس کا کوئی عمل دمل نہیں تھا، اقتدار کا پتہ تھا، اقتدار کیسا لینا ہے، اور بیت اطہار کا پتہ کوئی نہیں تھا کہ محمد کی اولاد کیا ہو، بس اقتدار اقتدار اقتدار، سب گواہ بن گئے، اقتدار دو اقتدار دو، یہ نہیں پتہ چلتا تھا یہ مصطفیٰ کی بیت اطہار ہے، یہ پاک ہیں، اور یہ ایسے پاک ہیں دنیا میں کسی اور کے انہیں پاک کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ لفظ بولتے ہیں نا بیت اطہار، اطہار کا معنی کیا؟ اردو کا لفظ نہیں، عربی کا طہارت۔ آپ جب بولتے ہیں طہارت، کوئی ناپاک ہو جائے تو کہتا جی میں علی طہارت نہیں کی تھی، پھر اور اردو میں بولتے ہیں جی میں غسل کر لاں، میرے جسم پاک نہیں ہے تو میں کیا کر لوں؟ غسل کر لوں، پاک ہو جاؤں، قربان جائیں۔ آپ نہانے کے بعد پاک ہوتے ہیں، رب نے آل محمد کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی پاک کر دیا، فرمایا ان جیسا پاک کوئی ماں کا لال ہوگا ہی نہیں۔ جنہیں رب بیت اطہار بنا دے ان کا مقابلہ اقتدار والوں کے ساتھ کرو؟ جی وہ ٹھیک تھا، معاذ اللہ، یہ کیا تھا، یہ بات سمجھے اس واقعہ سے۔ تیسرا دن آیا، قیدی آیا، اس نے کہا آل محمد والو میری مدد کر دو، کھانا دے دیا، 3 دن اپنے گھر کا لنگر نہیں کھایا، لنگر مصطفیٰ کھانے والوں، مصطفیٰ کے نام پر پلنے والوں، آقا کی امت کو اللہ نے اگر عطا کیا ہے وہ حضور کے صدقے مل رہا۔ آپ کو اپنی فکر کیا، آپ کو تو اپنے نام پر نہیں مل رہا۔ تیسرا دن ہوا تو حسنین کریمین کمزور تھے، آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ 3 دن انہوں نے کھانا کوئی نہیں کھایا۔ کریم آقا تشریف لائے اور دیکھا کہ دونوں حسنین کمزور پڑے ہیں، سیدہ ایک چارپائی پہ۔ اب یہ عمل کتنے دن کیا تھا؟ اونچا بولی، کتنے دن کیا تھا؟ 3 دن۔ 3 دن کر کھانا پکا مگر کھایا نہیں۔ اور تیسرا دن آیا، آپ کو جنازہ پڑھایا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، پھر برزخ میں رہنا ہوگا، معلوم نہیں کتنی مدت آپ کی برزخ میں ہوگی، پھر میدان محشر میں جا کر حساب کتاب چکا کر کہا جائے گا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ ہمارا حال، اور آل محمد کا حال سنو۔ تیسرا دن آیا، اللہ نے فرمایا جبریل یہ سورہ دہر یہ لے جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور میرے حبیب کو خوشخبری سنا دے۔ کیا سنا دے؟ خوشخبری سنا دے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری؟ جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی آل کی 3 دن کی روٹیوں کے، کتنے دن کے؟ 3 دن روکھی سوکھی روٹی جو صرف اس کے لیے دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 3 دن لنگر دیا، پیٹ خالی رکھا، تو اللہ نے 3 دن روکی سوکی دینے کے صدقے میں آپ کی آل کو جنت کا مالک و مختار بنا دیا۔ یہ کبھی پہلے سنائی کسی نے بات؟ یہ ہیں جنت کے مالک و
مختار. آپ کہتے ہیں نا مکان دا مختار نامہ دے. مختار نامہ کس کو کہتے ہیں؟ بھئی میں پنہ توڑا ٹاما بناوا میری مرضی. اس کو کہتے ہیں کہ مرضی. آپ یہ اٹھا کے پنکھا ادھر لگا لیں, چھت توڑ کے دوسری لگا لیں, یعنی آپ کا اختیار ہے. آپ اختیار مانگتے ہیں دنیا کے, رب آل محمد کو اختیار دے رہا ہے جنت کا. اور قرآن نے کہا وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. 3 دن جو کی روٹی میرے نام پر قربان کی ہے تیری آل نے. 3 دن اپنا پیٹ خالی رکھا اور میری قربت کے جلوے لینے کے لیے. انہوں نے نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے, محمد کے گھر والے بھوکے. انہیں تن سے غرض نہ تھی, ان کو لوگوں کے تان کی طرز غرض نہ تھی. بس ایک فکر تھی, مولا تو میرے مصطفیٰ کا مولا ہے, بس تو ہمارا یہ عمل قبول کر لے. قبول کیسے ہوا؟ فرمایا صرف مالک نہیں بنایا جنت کا. صرف مالک یعنی آپ کو کرائے پہ مکان نہیں دیا, پلستر نہیں اکھیڑنا, ٹوٹیاں نہیں توڑنیاں, چھت بند روڑ نہیں کرنی, نہ. فرمایا مختار. مختار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, آپ کی آل کے حوالے ہم قیامت کا چشمہ آب حیات ان کو دے دیں گے. آب حیات کا چشمہ, وہ چشمہ جس کو اولیاء پیئیں گے. فرما دیا اس چشمہ آب حیات کا جو جنت میں ہوگا اس کا مالک بھی مصطفیٰ کی آل ہے, اس کا مختار بھی مصطفیٰ کی آل ہے. اب مختار کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی سمجھاؤں. آپ یہاں کھڑے ہوں, مثلا وہاں ایک آدمی کھڑا ہو, ایک بندہ جگ لے کے پانی کا کھڑا ہو, تو آپ پانی سے کہیں جا, وہ جو سامنے ہے نا وہ بہت نیک ہے, چلا جا. پانی چلا جائے گا؟ پانی پانی, اس کو کیا خبر, اسے کیا غرض, کون کیا ہے. قرآن کہتا وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر لگا ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے تو آل محمد کا یہ عالم ہوگا, ان کی عظمت کا, شان کا, مقام کا, کہ جس غلام کو چاہیں گے جنت کے چشمے کا پانی پلا دیں گے. صرف پلا نہیں دیں گے. وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. جدھر چشمے کو اشارے کرتے جائیں گے چشمہ اشارے آل محمد پر ناچتا چلا جائے گا. کیسے ناچے گا؟ میں نے آپ کو تعبیر سمجھا دی. مسند احمد بن حنبل کھولیے, امام بخاری کا شیخ بیان کرتا, آقا بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا مجمع لگا ہے, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نشانی دے دیں, مجھے آپ کوئی نشانی دے دیں, میں یہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لوں گا. آپ کو نشانی دے دیں. کریم آقا جہاں جلوہ گر تھے وہاں سامنے ایک بہت بڑا درخت لگا تھا. آنے والے نے کیا مانگا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیا مانگا تھا؟ پھر بولی کیا مانگا تھا؟ نشانی. کریم آقا مرضی کے مالک ہیں, چاہیں عطا کر دیں چاہے نہ دیں. اس نے کہا جی آپ نشانی دے دیں مجھے, میں کلمہ پڑھ لوں. آپ کے سامنے ایک درخت لگا تھا. کیا لگا تھا؟ درخت. اس درخت کی ایک شاخ تھی. کریم آقا نے شاخ کو دیکھا, بہت بڑا درخت. اس شاخ کو یوں کیا, ذرا میری طرف دیکھیں, یوں. درخت سامنے لگا اور شاخ کو کون بلا رہا ہے؟ آقا. بس یوں کیا, آ جا. درخت کو نہیں بلایا. یہ ذرا غور سے میرے لفظ سنیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ درخت کو نہیں بلایا. اب ذرا نوٹ کریں, بڑی بڑی شاخیں لگی, مگر کریم آقا نے ایک شاخ سے فرمایا آ جا. سبحان اللہ. شاخ کو کیا فرمایا؟ زبان بھی نہیں ہلائی. حدیث کے الفاظ سنیے. وہ جو تنا تھا نا, تنا, وہ درخت سے جدا ہوا. جدا ہوا جیسے بندہ نہیں درخت کو پکڑ پکڑ کر اترتا ہے, وہ شاخ
اس درخت سے آہستہ 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 نیچے اتری. آقا نے اشارہ کس کو کیا تھا؟ درخت کو کیا تھا یا تنے کو؟ بولیے نا. تنے کو، درخت کو نہیں فرمایا. اشارہ سمجھنے والے جان لیتے ہیں مصطفیٰ کس کو بلاتے ہیں. وہ نیچے اترا. اب ذرا دیکھیے، درخت کے نیچے اتر کے اس نے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف کیا. اوپر سے تنا اترا اور کھڑا ہو گیا اور حضور کی طرف چہرہ کر کے، قربان جائیے الفاظ میں آپ کو عربی کو سناتا ہوں. وہ یوں کھڑا ہوا، سجدہ و قام. وہ کیا کرتا تھا؟ چلتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا، پھر آگے چلتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا، پھر چلتا تھا. قدم قدم پر مصطفیٰ کے بلانے پر اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، ہر قدم پر سجدہ کرتا ہوا پہنچا. آج میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے. درخت کی شاخ وہاں سے چلی ہے، قدم قدم پر سجدہ کرتے سجدہ کرتے سجدہ کرتے. کیا گزری ہوگی آج میرے مصطفیٰ نے مجھے بلایا. میں آج اس طرح جاؤں کہ مجھے اپنے آپ پر ناز ہو. لوگوں دیکھو، مرضی کے مالک ہیں، جسے چاہیں بلا لو. آج مجھے بلایا ہے کہ میں اپنے قسمت پر ناز نہ کروں تو کیا کروں. درخت کی شاخ آئی، حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور عرض کرتی لبیک یا رسول اللہ. سونیا غلام حاضر ہے. یہ ساری باتیں درخت کی شاخ کو کس نے سکھائیں؟ آپ نے. بولیے، پنجابی سکھایا بھی تو انج بولی. جس کا درخت تھا اس مالک نے سمجھایا محبوب کے پاس جانا ہو تو ادب سے جانا، اچھلتے نہ جانا. الحاکم اٹھائیے، المستدرک. حاکم بیان کرتے ہیں آقا کریم ایک جگہ پہ آرام فرما تھے، وہاں تشریف فرما تھے. صحابہ دوسری جگہ آرام فرما تھے. تو آقا سو رہے ہیں. اب سو رہا ہو، اسے اپنے حال کی کوئی خبر. آپ کے ارد گرد کوئی بچے پٹاخہ مارتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، تیلی لگا دی تھا، تب آپ کی آنکھ کھلتی. نیند کچی ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور نیند ہو ماشاءاللہ آپ جیسے ببر شیر کی، لسی پینے والوں کی، تو آنکھ کبھی نہیں کھلتی. بھلے بار ٹرک والوں کے ٹائر ہی پھٹ جائیں، نہیں کھلتی. آقا کریم سو رہے ہیں. ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، چیرتا ہوا آیا. اب بتائیے حضور جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اونچا بولیے. سو رہے ہیں. آواز صاف کر دیں، یعنی گونج کم کر لیں. آپ ماشاءاللہ تجربہ کار. وہ درخت کریم آقا کے اوپر کھڑا ہوا، حضور سو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت جیسے آیا تھا ویسے اپنے قدموں پہ واپس چلا گیا. آقا سو رہے ہیں. بیدار ہوئے. صحابہ نے عرض کیا سونیا کی گل نہ سنائیے. فرمایا سناؤ. سونیا سی ویخ دے پے. آقا ادھر تھے، صحابہ ادھر تھے. سونیا سی وین دے پے ساں، او سامنے درخت جڑا اکھیڑ دا ہویا آیا، زمین پھاڑ دا آیا. بس سونیا دوڑے اتے پرچھاواں بن کے کھڑا ہو گیا، مڑ اپنے پچھلے پیر واپس گیا. اب یہ بات صحابہ سنا رہے ہیں. کون سنا رہے ہیں؟ یعنی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کہتے کس کو. جب نبی کی سمجھ آ جائے گی تو آل محمد کا بھی پتہ چل جائے گا. یعنی وہ چشمہ کس طرح رخ کرتا ہوا جدھر اشارہ حسین کرے گا چشمہ جنت ادھر چلا جائے گا. اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بات ختم کی نا جب صحابہ نے کہ درخت آیا میرے اوپر کھڑا ہوا چلا گیا. تو آقا نے فرمایا ہن میں دساں گو کیوں آیا سی. آقا فرماتے ہن میں تانوں دساں درخت لین کی آیا سی. جی آقا فرما. اب حضور سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے بتائیے ذرا. جی اونچا بولیے.
भाई अपना प्रोग्राम है, अपनी मर्जी, जो मर्जी बोले। हुजूर सो रहे थे या जाग रहे थे? ऊंचा बोलिए, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वाकया आका को किसने बताया? सहाबा ने, कि हुजूर दरख्त आया, जमीन फाड़ता हुआ, चीरता हुआ और अपनी जड़ें गचीरता हुआ हाजिर हुआ था। आगे हमें समझ नहीं आई। फिर उसी तरह पलट कर वापस चला गया और जहां से उतरा था वहां फिक्स हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ये तो तुमने देखा था ना, वो चीरता हुआ है। अब ये भी पता मैं बताता हूं वो करने क्या आया था। लोगों, नबी को आम न समझा करो, खुदा का वास्ता। बड़े बड़े बदबख्त नबी को अपने जैसा समझने पर आ गए। फरमाया सुनो, वो क्या लेने आया था? फरमाया उस दरख्त ने अल्लाह पाक से इजाजत मांगी। उस दरख्त ने अल्लाह पाक से इजाजत मांगी। इजाजत क्या मांगी? दरख्त ने अल्लाह से कहा, सोनिया वो तेरा हबीब मेरे सामने बैठा है, तेरा हबीब वो चमकती दमकती जुल्फों वाला, चेहरे वाला, इजाजत दे दे मैं सलाम न कराऊं। ये बात किसने कही जी? दरख्त ने। तो दरख्त की बात सुनी किसने? सहाबा ने सुनी? नहीं सुनी। कुर्बान जाए, सहाब अकीदा समझना हो तो हुजूर के सहाबा से समझो। सहाबा सुन रहे हैं कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। फरमा तुमने देखा जमीन फाड़ता हुआ, चीरता हुआ मेरे पास आया और फिर वापस पलट कर चला गया। तुम्हें अगली बात बताऊं, आया क्या लेने था? फरमाया दरख्त ने अल्लाह से कहा, मौला वो तेरा हबीब मेरे सामने है। कुर्बान जाएं, अल्लाह आपको मदीना ले जाए, बोलिए आमीन। मदीना जब ये कई बार गए, मदीना जब करीब आता है ना तो धड़कन किस हाल की होती? तेज होती है या आहिस्ता होती जी? बंदा काबू से बेकाबू हो जाता। सोनिया जल्दी किसी खिड़की से मेरा मदीना नजर आ जाए। बोलिए, आता ख्याल का नहीं आता? पूछो जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा, मदीना के शहर बस बाद में दाखिल होती दिल मचलता है, उछलता है, सोनिया कहीं गलियों में तेरा चमकता दमकता मदीना नजर आ जाए। फरमाया उसने इजाजत मांगी, और इजाजत मांगी दरख्त ने, मांगी अल्लाह से, माला वे तेरा हबीब मेरे सामने बैठे, इजाजत दे दे मैं सलाम कराऊं। आका ये दो जहां ने फरमाया, दरख्त ने इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत दे दी। दरख्त ने क्या मांगी? इजाजत। अल्लाह ने इजाजत दे दी। नबी सो रहा हो उसे तब भी पता होता है दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। नबी बेखबर नहीं होता। दरख्त का इजाजत मांगना भी मुस्तफा को मालूम, अल्लाह का इजाजत देना भी मुस्तफा को मालूम। दरख्त का आकर जाना और मुस्तफा को सलाम करके चले जाना वो भी मुस्तफा को मालूम। आपने मुस्तफा की नींद को समझा ही कोई नहीं। फरमाया वयुफज्जिरूनहा तफजीरा, जिधर जन्नत वाले चाहेंगे रहेंगे और आले मोहम्मद जिधर इशारे करते जाएंगे चश्माए जन्नत उधर उछलते हुए चलते जाएंगे। अब अगली बात, लोग मरते हैं तब पता चलता ये जन्नती है। हमारे यहां कोई फौत हो जाए ना तो एक निशानी ये है कि पसीना आ जाए, मैयत के चेहरे पर पसीना आ जाए, तो इस अलामत की अहादीस में आता कि मोमिन अगर वफात पा जाए तो पसीना आ जाए, समझ लो वो जन्नती है। वो क्या है? जन्नती। अब तो पसीने तो इतने नहीं आते, हमारे काम ही ऐसे पसीना क्या आना। हमने तो किसी की इज्जत का जनाजा निकालने में कसर ही नहीं छोड़ी। वो बुरा, ये बुरा, मैं चंगा, वो गंदा। यानी अल्लाह ने हमें रजिस्ट्रार बनाया, जिसको तू चंगा कह दे वो मेरी नजरों में चंगा, जिसको बेईमान कह दे वो मेरी नजरों में बेईमान। अल्लाह बिल्लाह। वो लोग आंख बंद करके उसके जलवे में गर्क रहते थे। उनको पता था हुजूर और हुजूर की आल ये है। अब हमारे यहां क्या है, वफात पा जाएंगे फिर जाके पता चलेगा।
وفات پائیں گے پھر بعد کے پتہ چلے گا پتہ نہیں جنت میں گیا بھی ہے کہ نہیں گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اگر دنیا میں چلتے پھرتے تمہیں جنتی دیکھنے مقصود ہوں اور تم چاہتے ہو اس دنیا میں کوئی جنتی تمہیں چلتا پھرتا نظر آ جائے، رب نے قرآن میں فرما دیا جنت کے مالک و مختار اگر تم دیکھنا چاہتے ہو حساب بعد میں کتاب بعد میں معلوم نہیں تمہارا مرنے کے بعد کیا حال ہوگا، آؤ تمہیں جنت والے دکھا دوں۔ مولا جنت والے دنیا میں؟ فرمایا ہاں مصطفیٰ کے گھر والے سارے جنتی، مصطفیٰ کے گھر والے سب جنتی، حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی، سیدہ بھی جنتی، مولا علی بھی جنتی۔ کوئی شے بچی پیچھے جی؟ اور جسے آقا فرمائیں یہ جنتی ہے اسے 14ویں صدی کا مولوی کہہ دے نا جی نا یزید سچ، یزید حق تے سی، حسین غلط۔ آقا نے فرمایا جسے میری آل سے بغض ہو، کیا ہو؟ بغض ہو، ہم میں تو کوئی بغض والا خدا نہ ہی بنائے، ایک ہی دعا ہے مولا میدان محشر ہو سیدہ کی طرف کھڑے کرنا، مولا علی کے ساتھ کھڑے کر دینا، حسن و حسین کے جوتے چاٹنے والے بنا دینا، گستاخوں سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا جنتی دیکھنے ہو تو یہ دیکھ لو، اور ان کو جنتی تو دیکھ لیا۔ پھر اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا دیکھو من احبانی، اگر تمہیں مجھ سے پیار، ہاتھ کھڑا کریں جنہیں حضور سے پیار ہے، بیٹا کیمرہ گھمائیں ذرا سارے، یہ پتہ چلے جی ہماؤں کے والے بے غیرت نہیں ہیں، غیرت مند ہیں، حضور کے پیار والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اب آپ مولا علی سے محبت والے، حسن سے محبت والے، حسین سے محبت والے، سیدہ کائنات سے محبت والے، اور یہی ہاتھ قیامت کے دن اٹھیں جب آقا فرمائے کہاں ہے میرے حسن و حسین کے غلام، تو ہم اچھل کر کہیں یا رسول اللہ ہم یہ نیچے کر لیں۔ شکریہ۔ فرمایا جسے مجھ سے پیار ہو، اب حدیث سن لیں، جسے مجھ سے پیار ہو وہ کیا کرے؟ آقا کیا کرے؟ فرمایا بس اگر میرا بننا چاہتے ہو نا پھر ایک کام یاد رکھو، اب ہم سارے حضور کے بننا چاہتے ہیں، آقا آپ کی محبت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے عشق میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت کی جولی میں آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک کام کرو، ایک کام کرو۔ آقا کیا کریں؟ اب کام آپ کو بتانے لگا ہوں، وعدہ کریں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے آسان کام ہے بابا، آسان کام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی آتا نا ہمیں ملنے کے لیے، کوئی اجنبی علاقے سے آتا اور ہمیں ملتا تو ہم نے یہ کھوج لگانا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ کوئی آتا نا گاؤں سے یا اجنبی علاقے سے آتا تو ہم نے یہ پہچان کرنی ہونا کہ یہ مومن ہے یا اونچا بولی، یہ مومن ہے یا منافق۔ تو ہم مومن اور منافق کو پتہ کیسے پہچانتے؟ ہم مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہو، اللہ کا ذکر بڑا یا علی کا ذکر بڑا؟ بولیے او توحید والو، ذکر کس کا بڑا؟ اللہ کا۔ صحابی کس کا کرا رہے ہیں؟ علی کا۔ ہم علی کا ذکر چھیڑتے، فرماتے ہم چھیڑ کر غور سے اس کے چہرے کے تیور دیکھتے کہ چہرہ چمکتا ہے یا مرتا ہے۔ اگر چہرہ کھل اٹھتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے حیدری حیدری ثانیت ثانیت یزیدیت 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 ثانیت 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 یزیدیت۔ تو ذکر کس کا کرتے تھے صحابہ؟ علی کا۔ بولیے کوئی آپ کو کہے خبردار علی علی نہیں کرنا، کوئی کہے آپ کو کہ خبردار علی علی نہیں کرنا، تو کون نہیں کرتے تھے علی علی؟ بولیے میں نے تو نہیں آپ کو کچھ کہا، میں نے تو آپ کو یہ کہا کوئی علی کا ذکر سن کر بگڑ جائے
تو سمجھ جاؤ وہ کون ہے. اور کوئی ذکر علی سن کر کہے سونیا علی کا ذکر اور سنا تو سمجھو وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے. فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہو، آقا فرماتے فرمایا جو کوئی میرا بننا چاہتا ہو، جسے مجھ سے پیار ہو، وہ سن لے، وہ ایک کام کرے. آقا وہ کیا کام؟ فرمایا فَأَحِبَّهُمَا، فرمایا میرا اگر وہ بننا چاہتا تو پھر میرے حسین کا بھی بن جائے. یعنی مصطفیٰ کا وہی ہوگا جو نواسہ مصطفیٰ کا ہوگا. فرمایا من احب حسنا و حسینا، جسے حسن سے محبت ہو جائے، جسے حسین سے محبت ہو جائے. وَأَحَبَّ أَبُوهُمَا، فرمایا جسے ان دو بچوں کے بابا سے محبت ہو جائے. وَأُمَّهُمَا، اور جن کے میری لخت جگر فاطمہ سے محبت ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ حسن، حسین، مولا علی، سیدہ کائنات. کتنے ہو گئے؟ فرمایا یہ ہو گئے 4 تن. کتنے تن ہو گئے؟ اونچا بولی کتنے تن ہو گئے؟ ہمارے ہاں 5 تن بھی اندر کا تن مر جاتا. 5 تن کا لفظ سن کر بھی کئیوں کا اندر کا تن مر جاتا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ جس نے محبت حسن سے کی 1، جس نے محبت حسین سے کی 2، جس نے محبت ان کے بابا سے کی 3، جس نے محبت ان کی ماں سے کی 4. کتنے تن ہوئے؟ 4. فقد احبانی، فرمایا اسے مبارک ہو، وہ 4 تن سے محبت نہیں کرتا، وہ 5 تن سے محبت کرتا. اب 5واں تن کون ہے؟ وجود مصطفیٰ. فرما حسن سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، علی سے محبت مجھ سے محبت ہے، سیدہ سے محبت مجھ سے محبت ہے. ہمارے ہاں ایسی مرچیں لگ جاتی ہیں. اب میں بڑی عجیب ایک بات بتانے لگا ہوں، ذرا دھیان میری طرف رکھیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ ایسے کر کے بیٹھ جائیں. آپ کہیں جی اکبر صاحب نماز پھر پڑھ رہا ہوں، پھر آپ ادھر منہ کر کے کسی کو کہہ دیں کتا، پھر آپ منہ سیدھا کر لیں، یہ لفظ. پھر آپ کہیں وہ خنزیر، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے لفظ بولے. ایمانداری سے بتائیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لفظ آپ یہ بول رہے ہیں، آپ کی نماز قائم رہی ہے یا ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی. بس قائم رہنا آپ نے، آپ کی نماز ٹوٹ گئی. نماز میں آپ کو یاد آ گیا بیگم صاحبہ کو کام کہنا، آپ نماز پڑھنا، اللہ والیے دودھ کر دا پی ڈگنا پوے، سبحانک اللہم و بحمدک. موبائل کی بیل ہوئی، اللہ یہ آپ دیکھیں باہر گڈی والے نا، میں نماز پڑھ کے نہ پڑھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہے اجازت آپ کو؟ جی نماز میں دیکھ لیں. آپ کو الجھایا جاتا ہے کہ غیر اللہ کا ذکر کرنے سے نماز نہیں رہتی، غیر اللہ کا ذکر کرنے سے نماز نہیں رہتی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو یاد، میں پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں کہ نماز جب پڑھو کسی اور دا دھیان نہ لے آؤ، کسی اور دا دھیان نہ لے آؤ، ورنہ نماز ٹوٹ جاندی. پورے قرآن میں یہ آیت کہاں لکھی ہے کہ جی نماز میں کسی غیر دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی؟ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ؟ کوئی آپ کو کہے تو دیکھو جی ہمیں مسیحی آ کے اللہ دا گھر ذکر علی دا، اٹھائیے حدیث، حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ترمذی میں گئے، احمد بن حنبل میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے، شہزادہ حسین چلتے مچلتے اچھلتے حضور کے کندھے پہ سوار ہو گئے. آقا سجدے میں کندھے پر سوار ہوئے، صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی، پیچھے سے دوسرا شہزادہ بھی آیا، وہ بھی اوپر، دونوں چڑھ گئے. اب نانے کی سواری 2 بچے، آپ کی ہے مجال کہ آپ کا پوتا دوتا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دادے ہیں یا نانے ہیں یا پڑنانے ہیں یا لکڑ دادے ہیں یا شکر دادے ہیں، نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں،
کوئی بچہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے, آپ کے گھر والے پکڑے یا نہ پکڑے, آپ نماز لمبی کر سکتے ہیں؟ اونچا بولیے, کیوں؟ اگر یہ اجازت شریعت کی ہے تو شریعت مصطفیٰ بنا رہے ہیں. حسن بھی حضور کے کندھے پر, حسین بھی حضور کے کندھے پر. صحابہ نے کہا ہم نے چاہا پکڑے اتارے, میرے آقا نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا, فرمایا خبردار, جی میں بیٹھے نہ بیٹھے رہیں گے, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. کیا؟ ارے جن کا دل ٹوٹنے سے مصطفیٰ پریشان ہو جائیں, تو نے سارے گلشن مصطفیٰ کو تباہ کر دیا اور کہتے جی یزید کا قصور کوئی نہیں. 3 دن اس آل محمد نے روٹیاں دی. کتنے دن؟ روکی سوکی دے دی, گھر خالی تھا. ارے 3 دن اگر روکی سوکی دے دینے سے رب نے تو دے دی تھی جنت. بچپن میں رب نے تو دے دی تھی جنت. سوال میرا آپ سے, میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوال آپ سے, اگر 3 دن آپ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے, آپ روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے, آپ زکات دیتے ہیں جنت کے لیے, لوگ شہید ہوتے ہیں جنت کے لیے, آپ شادی کرتے ہیں اولاد پیدا کرتے ہیں جنت کے لیے, صدقہ خیرات کرتے ہیں جنت کے لیے, بابا جنت کس شے کے صدقے ملی؟ نماز کے صدقے, روزے کے صدقے, زکات کے صدقے, آپ کے جہاد کے صدقے. مگر حسنین کریمین کے گھر والوں نے کیا کیا؟ صرف 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن صرف جو کی روٹی دی. کتنے دن روٹی دی؟ ارے 3 دن آل محمد نے اللہ کی راہ میں روٹی دی. روٹی کے صدقے تو مل گئی جنت. اب مجھے بتائیے, کربلا میں حسین نے جب سارے ان گلشن مصطفیٰ کر دیا ہوگا, تب رب نے آل محمد کو کیا کیا نہ عطا کیا ہوگا. اگر 3 دن روکی سوکی دیں تو رب جنت کا مالک کو مختار بنا دے. تو آل مصطفیٰ نے کربلا میں جو قربانیاں دی, بولیے رب نے کیا کیا انعام دیے ہوں گے. تو جب اٹھے سلام پھیرا تو دونوں بچوں کو جھولی میں بٹھا دی. دونوں فرما سنو, یہ میرے دنیا میں جنت کی بہار ہے, یہ حسن بھی میری جنت کی بہار ہے, حسین بھی میری جنت کی بہار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. تو جنت کی میری یہ بہار ہے, تو لوگوں میری بہار کی لاج رکھنا. میرے بہار کی, بولیے میرے بہار کی. فرما لوگوں یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کو جو شے اذیت دے, آپ تو ہیں یہ اہل سنت, آپ کا تو مسلک یہی ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا. بولیے وہ زندہ ہوتا. کوئی مومن وفات پا جائے, بھائی صحابہ کا تو مقام ہی بڑا بلند, آل محمد کی تو بات ہی کوئی نہیں. کوئی دنیا سے مومن چلا جائے, بخاری پڑھیے, یتما و قرآن عالم, فرمایا میت جب قبر میں ہوتی ہے, مردے کو لوگ دفن کر کے ابھی پلٹتے نہیں ہیں, مردہ تمہارے قدموں کی جوتی کی آواز سنتا. اگر مومن قبر میں بیٹھ کر آنے والے دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے, تو کربلا کی چیخ و پکار سیدہ نے نہ سنی ہوگی. تو نے بدبخت کتنا تڑپایا ہوگا مصطفیٰ کی آل کو. آخر جو جہاں خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کا خطبہ, اب جمعے کا خطبہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ خطیب کو اجازت نہیں ہوتی کہ ممبر چھوڑ دے. جمعے کا خطبہ, صحابہ فرماتے ہیں ادھر سے سیدہ کائنات کے گھر سے 2 پھول نکلے. کیا نکلے؟ 2 پھول نکلے. سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے. قربان جائیں, آقا کی نگاہ جیسے پڑی ممبر چھوڑ دیا. مصطفیٰ نے ممبر چھوڑ دیا. تاجدار کائنات جو عرشوں کا مالک ہے, اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا. ارے بدبخت, تو نے تخت پر بیٹھ کر اپنا تخت
چھوڑ نہ سکا. تو نے تخت پر بیٹھتے ہوئے اقتدار اعلیٰ جو مصطفیٰ کا تھا وہ تو مصطفیٰ نے چھوڑ کر دونوں کو پکڑ کر کلابے میں لے لیا. فرما لوگوں مجھ سے بچوں کا گرنا دیکھا نہیں جاتا, مجھ سے ان کا لڑکنا دیکھا نہیں جاتا. یہ آ رہے تھے چہچہاتے ہوئے, ہنہناتے ہوئے, کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے. تو فرمایا لوگوں مجھ سے ان کا گرنا برداشت نہیں ہوتا. تو نے کوڑے سے گرایا, تو نے ان کے جسم اطہر کو چھلنی کر کے رکھ دیا, کلیجہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا. پھر کہتے ہیں یزید کا قصور ہی کوئی نہیں. فرما لوگوں یہ سیدہ ہو, خبردار. میں نے آپ کو کہا آپ اہل سنت, ہر وہ شخص جو مومن ہو قبر میں جائے وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ پہچانتا. میرے آقا نے فرمایا اس سیدہ کو جو شے تکلیف دے, جو شے میری بیٹی کو تڑپائے, جو شے میری بیٹی کو پریشان کرے, جو شے میری بیٹی کو چبن پیدا کرے, فرمایا یہ نہ سمجھنا اس کی اذیت اسی کو ہے, نہیں. فرمایا لخت جگر مصطفیٰ کو اگر اذیت ہو تو مجھے اس کی اذیت ہوتی ہے. اس کی اذیت مصطفیٰ کی اذیت, اس کی تکلیف مصطفیٰ کی تکلیف, اس کی پریشانی مصطفیٰ کی پریشانی. فرما فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت دے رکھا جو سیدہ کو راضی کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا, جو تجھے ناراض کرتا ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا. لوگوں یہ جنت کی عام چیزیں نہیں ہیں. حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں اور سیدہ کائنات جنت کی کیا ساری کائنات کی سردار بنا دی. تو فرمایا اسے اذیت نہ دیا کرو. لوگوں نے تو بڑے پاپڑ بیلے. میں تھوڑا سا ذکر کربلا کی اس زمین کا کرتا ہوں جس زمین پر بدبختوں نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا. پھر وہ چند کلمات, کیونکہ وقت بہت قلیل ہے, میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں, اتنی دیر تک میں بیٹھ نہیں پاؤں گا. زندگی رہی, رات کا وقت آپ رکھ لیں, میں آ جاؤں گا. دن کو آپ کے سامنے یہ دیکھیں حال کیا گرمی ہے. آپ کی ہمت ہے, آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ حضور کے پیار کی خاطر بیٹھے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اب لوگ ایک بات کہتے ہیں الیاذ باللہ, وہ کہتے ہیں جی یزید کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں یزید کا کیا قصور, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. چلیں میں آقا دو جہاں کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں, اور اس فرمان کو ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ فرمان حضور کیا فرما رہے ہیں. غور سے سنیں. لوگ کہتے ہیں یزید میں پتہ ہی کوئی نہیں, یزید تو مومن تھا. قرآن پڑھیے, عذابا مہینا ایک لفظ ہے, عذاباً, ذرا لفظ بولیں مہینا, یہ لفظ پھر بولیں عذاباً مہینا. قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے عذاباً مہینا, وہاں یہ لفظ کافروں کے لیے آیا کہ یہ عذاب ذلت انگیز تباہ کن عذاب ہے ان کافروں کے لیے. یعنی یہ لفظ عذاباً آگے کیا ہے مہینا, یہ یاد رکھیں. اور قرآن مجید میں آتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ جس شخص نے خدا کو تنگ کیا, جس شخص نے اللہ کو تنگ کیا, باری تعالیٰ تین تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. فرمایا مجھے تنگ وہ مدینے والا, جب اسے تنگ کرو گے نا تو مجھے بھی تنگ ہی کرنا سمجھو. کوئی مصطفیٰ کو ستاتا ہے سمجھ لو اس نے خدا کو ستایا, کوئی مصطفیٰ کو تنگ کرتا ہے سمجھ لو اس نے خدا کو تنگ کیا. مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, مصطفیٰ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. فرمایا جس نے مجھے راضی کرنا ہو مدینے والے کو راضی کرے, مجھے خوش کرنا ہے میرے محمد کو خوش کرے. مجھ سے اتنا راضی ہونا چاہتا ہے کہ میری رحمت قربان ہو جائے, فرمایا وہ میرے محمد پر قربان ہو جائے. اب قرآن کہتا ہے کہ جس نے اذیت دی اللہ کو, سورہ احزاب کیا, اور اللہ کے رسول کو, فرمایا محبوب تو مجھ سے جدا نہیں, جہاں میں وہاں تو, جہاں تو وہاں میں. جیسے آل کے بارے میں فرما حسن 6 محبت مجھ سے محبت, حسین 6 محبت
مجھ سے محبت، علی سے محبت مجھ سے محبت، فاطمہ سے محبت مجھ سے محبت۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اسے مبارک ہو۔ آقا کیا فرمایا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو شخص میری آل سے محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن جہاں محمد رہے گا وہاں وہ بھی رہے گا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جنہیں آل محمد سے پیار ہے، جنہیں آقا کی اولاد سے پیار ہے، جنہیں آقا کی ذات سے عشق ہے۔ ایک ہی دعا کیا کریں، مولا اپنے محبوب کی آل کے ساتھ کھڑے کرنا۔ اب میں وہ بات آپ کو نام لے کے بتانے لگا ہوں، حدیث سنانے لگا ہوں۔ فرمایا خبردار ان کو اذیت نہ دینا۔ فرمایا جسے حسن سے بغض ہو، حسین سے بغض ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو یہودی بنا کر جہنم میں ڈالے گا، بھلے وہ نماز پڑھتا ہو، بھلے وہ روزے رکھتا ہو، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لوگوں جن کو بغض علی ہو یا بغض حسن و حسین ہو، اپنی دوستی ان سے نہ لگایا کرو۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھے کہ یہ یزید کا قصور ہی نہیں تھا۔ سنیے، میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو میری امت کا معاملہ چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ایک بدبخت میری امت میں یعنی میرے حسین میں رخنا ڈالے گا، سوراخ کرے گا۔ اور فرمایا سن لو، قبیلے کا نام بھی سن لو، قبیلہ بنو امیہ ہوگا۔ بولیے قبیلہ، اونچا بولیے، قبیلہ بنو امیہ ہوگا، اور نام اس کا یزید ہوگا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آقا۔ اونچا بولی، کون کہہ رہا ہے؟ آقا۔ فرمایا سنو، میرے حسین پر حملہ کرنے والا، میرے حسین کو تنگ کرنے والا، میرے حسین کو اذیت دینے والا، میری ساری اہل بیت اور عطرت کی تباہی و بربادی کرنے والے کا نام کیا ہوگا؟ یزید۔ یہ نام کون بتا رہے ہیں؟ آپ ایمان بچاتے پھرتے اس بدبخت کا جسے مصطفیٰ فرمائے اس کا نام یزید ہوگا، قبیلہ بنو امیہ ہوگا۔ تو پھر تو آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ آپ کا بھی ساتھ اس کے ساتھ معاذ اللہ کرے۔ آگے سنیے، اب میں اسی طرح کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فرما لوگوں سنو، اول من یبدل سنتی رجل بنی امیہ، فرمایا میں نے جو تمہیں زندگی کے جواہرات دیے، تمہیں زندگی گزارنے کے ہیرے دیے، تمہیں قرآن اللہ کے پیار کے خط دیے، میں نے تو تمہیں انوار الہیہ دے کے جا رہا ہوں، تجلیات الہیہ دے کے جا رہا ہوں۔ افسوس میرے ان جواہرات کو برباد کرنے والا بھی آئے گا، قبیلہ بنو امیہ ہوگا، نام اس کا یزید ہوگا۔ اب کوئی شک رہ گیا؟ بولیے کیوں جی؟ جب حضور نے نام لے لیا فلاں بے ایمان ہے، تو آپ اس کا ایمان بچائیں گے یا اس سے نفرت کریں گے؟ آگے چلیے، اب اس کے کارنامے سنیں، حدیثیں بہت زیادہ، کارنامے سنیں۔ لوگ کہتے ہیں جی امام حسین کی یاد میں رونا نہیں چاہیے، نہ رو، نہیں رونا چاہیے، بھلے نہ روئیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے پاس جبریل آیا، روایات بے شمار ہیں۔ جبریل آیا، ایک روایت میں ہے کہ اور فرشتہ آیا بارش کا، ایک روایت میں ہے کہ کوئی اور فرشتہ تھا، کئی روایات۔ وہ آیا اور آ کر انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کے لیے آئے، دیدار کے لیے آئے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام آرام فرما ہوں حضرت ام سلمہ کے گھر، آرام فرما ہوں۔ جبریل امی اندر داخل ہوا، اندر آ کر حضرت امام حسین آقا علیہ السلام کے کندھے پر چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام کے جیسے کندھے پر چڑھے جبریل امی آ گئے۔ جبریل امی آئے تو حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو جبریل امی نے پوچھا آقا آپ کو اس حسین سے بڑا پیار ہے؟ فرمایا یہی تو میری جان ہے، یہی تو میرا سب کچھ ہے۔ اس وقت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام لینے والے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔
بس یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام زاروں قطار رو پڑے، زاروں قطار رو پڑے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تاجدار کائنات علیہ السلام و تسلیمات کی زبان سے حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں سنتے تھے. اور وہ کیا سنتے تھے یہ لفظ بہ لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی حیات میں سنتے تھے کوئی کربلا کا شہید ہونے والا یہ حسین ہوگا. ابھی بچے تھے. کننا نسمع بشہادت کربلا، شہید کو بھی پہچان لیا تھا اور شہید کا مقام بھی پہچان لیا تھا. یہ شہزادہ کہاں شہید ہوگا. اب ذرا نوٹ کریں، میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، نوٹ کریں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ مومن ایسے کرتے ہیں. یہ ذرا نوٹ کر کے بتائیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، پہلے دو روایتیں سماعت کر لیں. جمعے کا دن تھا جب امام پاک کی شہادت ہوئی. 33 زخم لگے ہیں نواسہ رسول کے جسم اطہر پر. وہ جسم اطہر تھا جسے مصطفیٰ چومتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں کسی کام سے واپس آیا، آقا نے چادر اوڑھ رکھی تھی. میں واپس آیا، چادر حرکت کرتی تھی، یعنی کبھی ابھرتی تھی کبھی چھپتی تھی. تو میں نے پوچھا سونیا چادر کے نیچے ہے کیا؟ حضور نے چادر اٹھائی. ایک گود میں حسن ہے، دوسری گود میں حسین. کبھی اس کا منہ چومتے ہیں کبھی اس کا منہ چومتے ہیں. فرمایا جسے مجھ سے پیار ہے وہ ان سے پیار کرے. یہ تو آپ کو بات کی نا. فرمایا قیامت کے دن جو میرے حسن و حسین کا محبت کرتا ہوگا، میرا لنگر کھانا ہوگا، کھلانے والا بھی میں، پلانے والا بھی میں، بٹھانے والا بھی میں ہوں گا. اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا کہ آج ذکر حسین کرنے والا میدان محشر میں حضور کے دسترخوان پر بیٹھ کر لنگر مصطفیٰ کھائے گا. لوگ باتیں کر دیجیے حضور کے نام پر، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صدقہ حضور کا. بھئی صدقہ آج بھی حضور کا، کل بھی حضور کا. یہ تو قرآن کا فیصلہ. آپ منکر بنتے ہیں، 1000 بار منکر بنے، رب کا قرآن بدل نہیں سکتا. رب نے کہا آج بھی ہر ایک کو مل رہا ہے محمد کے صدقے میں، اور کل بھی ملتا رہے گا محمد کے صدقے میں. آپ کو کسی اور کے صدقے میں ملتا بھلے مبارک ہو، یزید کے صدقے کھاتے موج کرے. دوزخ بھی تو رب نے بھرنی ہے. فرماتے دوپہر کا وقت تھا، ادھر حسین کربلا میں تھے. سیدہ کو آخری سلام کیا. فرمایا بہن مدینہ سے نکلے تھے، کیا خبر تھی پھر بابا کے پاس جانا تھا کہ نہیں جانا؟ فرمایا اے زینب صابروں کی اولاد ہو، میں جا رہا ہوں. مجھے آج نانا ملے تھے خواب میں اور کہا تھا بیٹے حسین آج ہمارے پاس آ جا. سیدہ تڑپ گئے. فرمایا کیوں تڑپتے ہو؟ عرض کیا بھائی جب اپنے بچے قربان کر دیے تھے دکھ نہ تھا، دوسرے بھتیجے قربان ہو گئے دکھ نہ تھا، عباس چلے گئے دکھ نہ تھا، شہزادے چلے گئے دکھ نہ تھا. تجھے دیکھ لیتی تھی من روشن ہو جاتا تھا، نانا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. اب وہ جا رہا ہے جس کے چہرے کے صدقے میں مجھے زندگی ملی. اب کس کو دیکھوں گی جب آپ چلے جائیں گے؟ فرما بہن صبر کرو، میں نانا کے پاس جا رہا ہوں. آپ کی بیٹی آئی، چوما. فرما بہن میری بیٹی سکینہ کو میرا پتہ نہ محسوس ہونے دینا، کیونکہ پردیس ہے، اپنا کوئی بھی نہیں. وہاں سے چلے تھے جہاں گلیوں میں مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا، چوما چادر اور گلیاں مدینہ کی. حضور چلتے ہیں پھرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ کی گلیوں میں کبھی حسن ادھر جاتے تھے کبھی حسین ادھر جاتے تھے. تاجدار کائنات مدینہ کی گلیوں میں زمین پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے حسین ادھر آ جا، حسین ادھر آ جا. آگے آگے حسن و حسین ہوتے تھے، پیچھے پیچھے نانا حسین ہوتے تھے. نانا نے تو یہ دکھا دیا تھا لوگوں یہی میرے سب کچھ ہیں،
یہی میری جنت کی خوشبو ہیں، یہی میری زندگی کی عزت ہیں، یہی میری جنت کی بہار ہے، خبردار ان کو اذیت دینے سے مصطفیٰ کو اذیت ہوگی۔ بدبختوں نے سر اس وقت کاٹا جب آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ ارے بدبخت لعین ملعون مردود، تجھے حیا نہ آئی کہ تو سیدہ کا سر کاٹ رہا ہے؟ اس سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آج میرے بیٹے کے ساتھ بدبختوں نے کیا کیا؟ سجدے میں تھے اور آقا نے تو، آپ تو اب روتے ہیں، آقا نے جب ذکر امام حسین کی شہادت کا سنا دائیں مار کے روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کس شے نے رلایا؟ فرمایا یہ میرا شہزادہ، یہ چھوٹا سا پیارا سا شہزادہ، میں تو نہیں ہوں گا، معلوم نہیں سے مارنے والے کہاں کہاں تلوار ماریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا صحابہ کرام کے پاس حضور اندر سے روتے ہوئے آئے۔ جب روتے ہوئے آئے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ہائے کربلا میرے حسین کا کیا ہوگا؟ اور جبریل امین نے مانگا تھا کہ آقا ابراہیم لے لیں یا حسین لے لیں، دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے آپ کی گود پر۔ عرض کی آقا اللہ کا حکم ہے یا حسین دے دیں یا ابراہیم دے دیں۔ آپ نے ایک نگاہ بیٹے حسین پہ ڈالی، پھر ایک نگاہ اپنے بیٹے ابراہیم پہ ڈالی، پھر فرمایا جبریل اگر میں ابراہیم اپنا بیٹا دیتا ہوں نا اپنا، تو سوائے میرے کوئی اور رونے والا کوئی نہیں، کوئی اور رونے والا کوئی نہیں۔ اگر حسین دیتا ہوں تو میرا تو رونا آئے گا ہی، مگر میری فاطمہ روئے گی، فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ابراہیم لے جا، حسین دے دے۔ لوگوں حسین ابراہیم کے بدلے لیا، حسین ابراہیم کے بولیے نا بدلے لیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اب بتائیے حسین کو کتنے لاکھ سے پالا ہوگا، کتنے لاکھ سے کندھے پر سوار کیا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا آقا گلی سے گزرے، اندر سے آواز آئی، فرما حسن آ جاؤ، آ گئے۔ پھر حسین دیکھنے لگے کہ نانا کیا کرتے ہیں، تو آقا نے فرمایا حسین چڑھ جا اوپر۔ وہ زور لگا کے حضور کے اوپر چڑھ گئے۔ فرمایا حسن دیکھ رہے تھے غور سے، فرمایا تو بھی چڑھ جا۔ دونوں چڑھ گئے تو لوگوں نے دیکھا یہ کتنی خوبصورت سواری، فرمایا سواری تو خوبصورت ہے ہی، سوار کتنے خوبصورت ہے۔ یہ سوار عام سوار نہیں، یہ مصطفیٰ کے سوار ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی حضرت نوح اپنی صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے، میں براق پر سوار ہوں گا، اور میری سیدہ میری آگے آگے اونٹنی پر سوار ہوگی، جس اونٹنی کو ساری عمر حضور نے اپنے پاس رکھا۔ فرما وہ اونٹنی میرے آگے آگے چلے گی، ساری عمر حضور نے اپنی سیدہ کو آنکھوں سے جدا نہ کیا۔ فرما جنت میں بھی داخل ہوں گے، سیدہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اب اس روایت کو پڑھیے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عباس مکہ میں سو رہے تھے۔ مکہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم، فرمایا میں سو رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ بدبختوں نے جب امام پاک کو شہید کیا تو میں اٹھ پڑا۔ میں نے کیا دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، زلف مصطفیٰ مجھے نظر آئی، میرے آقا کربلا میں نظر آئے، اور تاجدار کائنات کے بالوں پر گرد ہے۔ باتیں بڑی محبت کی جاتی۔ آقا علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت عباس فرماتے میرے عباس میں نے دیکھا، مکہ میں خواب آیا، میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات میدان کربلا میں آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اٹھا رہے ہیں جمع کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں جمع کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا زلف مقدسہ گرد سے بھری ہے، مٹی لگ چکی ہے۔ میں نے آمنہ کے لال سے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ صدقے جاؤں میں اور میرے والدین۔ میرے آقا نے فرمایا ابن عباس جو بوتل تو دیکھ رہا ہے یہ میرے حسین کا خون ہے۔ بدبختوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، بدبختوں نے میرے بیٹے کے دیوانوں کو شہید کر دیا۔ آج
آج کربلا میں دیکھنے آیا تھا یہ ملعون میرے حسین کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ یہ خواب مکہ میں آیا تو ان کے خواب اس لیے سچے ہوتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں درست تھے، ان کے دل صاف تھے، ان کے دل اللہ کے انوار سے منسلک تھے، ان کا رات کو خواب ہوتا تھا، صبح سچ ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے میں نے نوٹ کر لیا خواب فلاں دن آیا، یہ خواب مکہ کا۔ اور آگے چلیے، ادھر مدینہ المنورہ میں حضرت ام سلمہ سو رہی ہیں، اٹھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک ایک آواز سنی، ہم نے دوڑ لگا دی، جب ہم نے دوڑ لگائی ام سلمہ کے گھر سے آہو بکا کی آواز آ رہی تھی، ایسے تھا جیسے دارے مار مار کے کیوں رو رہا ہے۔ ہم آگے گئے تو ہم نے جا کر پوچھا اماں جی کیا ہوا؟ فرمایا کیا ہوا؟ حسین کو بدبختوں نے شہید کر دیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو پتا کیسے چلا؟ آپ تو مدینہ میں، وہاں مکہ میں حضرت ابن عباس کو آقا نظر آئے اور مدینہ میں حضرت ام سلمہ کو نظر آئے۔ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، ابھی میں نے خواب میں دیکھا میرے تاجدار خواب میں آئے، ان کا حال گرد آلود ہے، اور میں نے پوچھا سونا کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ تجھے کیا بتاؤں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے روتے ہوئے کہا مل اللہ بیوتہم، اے اللہ جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے ان کے گھروں کو کیا قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ یہ بد دعا کی انہوں نے۔ میں نے تو واقعہ اختصار کر لیا نا، آپ کے وقت کی وجہ سے وقت مکمل ہو چکا، تو بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں یہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ۔ آگے سنیے بدبخت کے محل میں کیا ہوتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار، ابن زیاد کا دربار لگا، اس ملعون کے دربار میں امام حسین کا سر مبارک تخت پر آیا۔ ارے ملعون تجھے پتا نہ تھا تو نے کس کا جگر چیر ڈالا، تجھے پتا نہ تھا تو نے سیدہ کو کتنا تڑپایا، تو نے مصطفیٰ کے دل کو کتنا چیر کے رکھ دیا۔ آپ ایمان بچاتے پھرتے ہیں جی یزید نے یہ کام نہیں کیا؟ تاریخ پڑھیے، یزید نے خط لکھا کہ حسین کو سلامت نہیں جانے دینا، قتل کا حکم دیا، اور ابن زیاد کو کہہ دیا خبردار کامیاب ہو جاؤ گے عزت ملے گی، نہیں کامیاب ہوگے تو اسے ذلیل کر دیا جائے گا۔ اب ابن زیاد کا دربار پڑھیے، پہلی بار سارے مبارک تخت پر رکھ کر، پلیٹ ایک بہت بڑی ٹرے تھی اس میں رکھ کر لایا جا رہا ہے، اور سر مبارک کس کا ہے؟ ذرا اونچا بولیے، سر کس کا ہے؟ اونچا بولیے۔ ارے ایک بار چیخ مار کے روئے تھے حسنین کریمین، مدینہ طیبہ، آقا صحابہ میں بیٹھے، آپ نے دوڑ لگا دی، صحابہ ہکا بکا رہ گئے، آپ دروازے پر پہنچے، فرمایا فاطمہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہو؟ آقا پانی کی وجہ سے پیاس لگی، فرمایا حسین کو میرے پاس کرو، حسین کو پکڑا، آپ نے آواز دی، فرمایا لوگوں کسی کے پاس پانی ہے تو میرے حسین کو دے دے۔ پانی کی قلت تھی، جب دیکھا پانی نہیں آیا، بچہ خاموش نہیں ہوتا، آقا نے اس بچے کو اپنی زبان مصطفیٰ اس کے منہ میں ڈال دی، فرمایا بیٹے پانی نہیں ملتا نہ ملے، محمد کی زبان چوس لو۔ خاموش ہو گیا، سلا دیا، گویا روئے ہی کوئی نہیں، فرمایا فاطمہ دوسرا بچہ بھی دو، دوسرا دیا، زبان مصطفیٰ چسا دی، سو گئے۔ ارے وہ نبی جس کو اتنی خبر ملے میرے حسین کی چیخ نکلی، اس سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، تو نے بدبخت پلیٹوں پر رکھ کر مصطفیٰ کے رکھتے جگر کو چیر ڈالا، اور ایمان بناتے پھرتے، مومن متقی پرہیزگار بناتے پھرتے۔ وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک ایک برتن میں امام حسین کا سر آیا۔ کس کا سر آیا؟ اونچا بول گئے۔ آپ کی 56 برس عمر تھی، 56 56 سال جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کی داڑھی اور سر کے بال کالے تھے۔ جب آپ کربلا میں پہنچے، نہ اس میں سفید بال تھا نہ سر کے بالوں میں کوئی سفید بال تھا۔ جب 18 سال کا بیٹا قربان ہوا تو آواز آئی بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے پکڑ لو۔ ایک بار آئے، دیکھا تیر لگا، کھینچ لیا، شہید ہو گیا۔ بولیے بیٹوں کے اوپر قربانی دینے والے، بولیے 18 سال کا جوان ہو، لاشا آپ کے سامنے پڑا ہو، ماں کو بھی ہوش نہیں رہتا، باپ کو بھی ہوش نہیں رہتا، عائشہ عقیدہ تڑپ جاتے ہیں۔ جب 18 سالہ لاشا اٹھانے کے لیے گئے
सर और दाढ़ी का कोई बाल सफेद न था। इब्ने असाकिर लिखता, जब आप लाशा मुकद्दसा उठाने गए तो आप जब लाशा उठा के वापस लाने लगे तो सर और दाढ़ी का एक बाल भी काला न था। ये वो शहजादा जिसने सब्र की इंतहा कर दी। मौला तेरी मर्जी, अगर यही कुर्बानी कबूल करता है कबूल कर ले। सर मुबारक लाया गया। अब सुनिए, जब सर मुबारक लाया गया तो उस बदबख्त ने सामने रखा, फवदअ बैना यदैहि, उसने सामने रखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैंने हुसैन का सर देखा ना, मुद्दत हो गई थी ना, आका दुनिया से चले गए, फरमाया बस चेहरा हुसैन का देखकर मुस्तफा याद आ जाते थे। यानी इतने हुजूर से मिलते जुलते थे कि जब प्यास लगती सहाबा को, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दमिश्क में थे, रात को ख्वाब में आका मिले, फरमाए बिलाल मदीना नहीं आएगा। रात को उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊँटनी की मुहार तोड़ी चले और पूरे मदीना मुनव्वरा वापसी तक एक ही आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सोनिया गुलाम जुदा कैसे रह सकता? मदीना में कोहराम मच गया। आपको कहा गया अजान दे, आपने अजान नहीं दी। बिलाल के सामने सैयदा कायनात ने हसन हुसैन के भेजा कि मामा कहती है नाना की अजान सुना दे। रहा ना गया। रिवायत पढ़िए, मुहद्दिसीन लिखते हैं बिलाल ने जब हसन हुसैन को देखा चिमट गए कि मेरे मोहम्मद के फूल आ गए, मेरे मुस्तफा के फूल आ गए। उन्होंने तोतली जुबान में कहा, बिलाल वो नाना की अजान सुना दे। क्या कहा बोलिए? वो नाना की, बोलिए दिल वालों, नाना की इनकार न कर सके, आजान दी। लोग इतने चीख कर रोए कि जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, मदीना में चीखों का कोहराम मच गया। हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग ये समझते हुए बाहर आ रहा था बिलाल आ गया है, शायद मोहम्मद भी आ गए होंगे। उस दिन से बढ़कर कोई रोया नहीं था। फरमाते जब मैंने इमाम हुसैन का सर देखा तो मुस्तफा का चेहरा याद आ गया। आओ अब इसके बाद सर मुबारक यजीद के दरबार में पहुंचा, और यजीद के दरबार में जब पहुंचा तो यजीद के हाथ में छड़ी थी। क्या थी? जिसको आप कहते हैं सोटा। वो कमीना क्या करता था? यहां मारता था। यह कोई यहां है ऐसा बाप, खुदा न करे न करे न करे, लाशा उसके भतीजे का सामने हो और छड़ी कोई बदबख्त जितना बड़ा मर्जी वो कलमा पढ़ता रहा हो, छड़ियां मारे, आप उसकी 7 नस्लों को माफ नहीं करते। आप कहते हैं ये उस कमीने की औलाद है, ये उस फला का भतीजा। आप जिस जाविये से भी इसका तारुफ करवाएंगे, ये उस कमीने का भतीजा, ये उस कमीने का फला है, ये उस मलून का फला। जहां पर यजीद ने जब छड़ी मारी इमाम हुसैन के लबों पर, तो हजरत अबू बरदा असलमी वहां खड़े थे, सहाबी थे। जब इन्होंने देखा तो कहते हैं कि मुस्तफा का चेहरा मुझे याद आ रहा था। उस कमीने ने जब छड़ियां मारी तो हजरत अबू बरदा फरमान लगे, फरमा कमीने अपनी छड़ी लगे मुस्तफा नवासे मुस्तफा से हटा। यजीद ने पूछा तुझे क्या हुआ? फरमा कमीने तुझे इल्म नहीं, ये वो होंठ है जिस होंठ को चूमते हुए मोहम्मद को मैंने देखा। तुझे हया नहीं आती, तू छड़ियां कहां मारता? अब भी कोई यजीद के ईमान की कसर रह गई? बोलिए जरा, बोलिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फरमाया, फरमा बेटे परदेश में हैं, मदीना में खेलते थे, नाना खिलाता था, अब न खेलने वाले रहे न खिलाने वाले रहे। फरमा बेटा जब मदीने जाना तो मेरा नाना को सलाम कह देना और बता देना इन बदबख्तों ने मेरे साथ क्या किया। सारा रास्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते नहीं थे। कड़ियां बांधी गई, जंजीरों से अहले मोहम्मद को बांधा गया। सैयदा ज़ैनब जब निकलने लगी करबला से, लाशा इमाम हुसैन का देखकर चीख मार कर मदीना की तरफ मुंह करके फरमाया, बाबा जिस बच्चे को कंधे पर सवार करते थे कमीनों ने उस बच्चे को इस करबला में टुकड़े टुकड़े कर दिया।
पाक के मानने वालों ने हमारी मदद नहीं की। बाबा अब हमारे अलावा कोई बचा कोई नहीं। और जिसे खिलाते थे, पिलाते थे, हंसाते थे और मदीना की गलियों में दिखाते थे, बदबख्तों ने उसे करबला में टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहां से जंजीरों में बांध कर आले मोहम्मद को लाया गया। और बात खत्म कर रहा हूं, जब दमिश्क पहुंचे तो वहां सारा जो दमिश्क था वो भर गया था। औरतें, बच्चे, बूढ़े छत पर खड़े होकर आले मोहम्मद के जंजीरों में जकड़े लोगों को देखते रहे। कोई पानी पिलाने के लिए नीचे नहीं आया, किसी ने कपड़ा देने के लिए बात ना पूछी। सैयदा ज़ैनब ने देखा एक ज़ईफा है, उसने कपड़े भेजे, पानी भेजा। कुछ टाइम बढ़ गया तो बाबा मुझे माफ कर देना। पानी भेजा, जाओ अपनी एक खादिमा को भेजा, जाओ कैदी नजर आ रहे हैं, इन कैदियों को ये कपड़े दो, ये पानी दो। वो घर का एक खादम हजरत सैयदा ज़ैनब के पास आया, उसने खाना दिया, पानी दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा जिसने तुझे भेजा है उस माई को भेजो, उस माई को भेजो। हजरत ज़ैनब के हुक्म पर वो माई हाजिर हूं। पूछा बीबी जी आपका नाम क्या है? आपने कपड़े भेजे, पानी भेजा, परदेश में हैं हम, जंजीरों में जकड़े हैं, दे नहीं सकते, बस अपना तारुफ करवा दें और हम आपके लिए दुआ कर देते हैं ताकि आपकी दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि दुख दर्द में हम खड़े, हमारे पास देने के लिए कोई शय नहीं है। उस ज़ईफा ने कहा बीबी मेरा नाम फिजा है, मेरा नाम बोलिए क्या है? फिजा, सैयदा कायनात की नौकर, मैं अपनी सैयदा की नौकर थी। तो बीबी ज़ैनब ने पूछा आपने हमें क्या समझ के पानी दिया, क्या समझकर खाना दिया, क्या समझकर नेकी की? उस बीबी ज़ईफा ने कहा कि बीबी जी जब मैं छोटी सी थी तो फातिमा के घर में नौकरी करती थी, मुस्तफा की बेटी की नौकर थी, उनको पता था मैं यहां की रहने वाली हूं। तो जब उनका विसाल होने लगा ना, विसाल, तो मैंने कहा बीबी कोई नसीहत कर दे, कोई चंगी गल दस दो ताकि मेरे काम आ जाए। तो मेरी सैयदा ने मुझे कहा था बीबी फिजा अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई मुसाफिर कैदी आ जाए, अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई मुसाफिर कैदी आ जाए, कैदी समझ के उनकी खिदमत कर देना, मैं राजी हो जाऊंगी। पता था एक वक्त आएगा फिजा वापस जाएगी और मेरी आल फिजा के घर गलियों में रोते फिरते होंगे। सैयदा ज़ैनब ने जब सुना तो शुक्रिया अदा किया। पूछा आपकी कोई नसीहत? ये बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। पूछा आपकी कोई नसीहत? हम दुआ करेंगे अल्लाह कबूल कर ले। तो सैयदा फिजा ने कहा बीबी और मेरी कोई अब जिंदगी की हसरत नहीं रही, छोटी सी थी, हसन हुसैन को झोली में लेके खिलाती थी, बस इतनी दुआ कर दें कि मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे हुसैन एक बार इसका चेहरा देख लूं, इतनी दुआ कर दें। सैयदा ज़ैनब चीख उठी, फरमा फिजा तेरी दुआ मंजूर हो गई, तेरे नसीब चमक उठे, हम परदेश में दुआ ही दे सकते हैं। फरमाया दुआ क्या कहनी कबूल हो गई? फरमाया मेरा नाम ज़ैनब है, वो जो रेजे पे सर लगा है मेरे भाई हुसैन का लगा है। लोगों कोई कसर रह गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे जैसे मदीना आता गया चीखों में इजाफा होता चला गया। लोगों ने कहा घर आ जाओ। हजरत बीबी ज़ैनब के शौहर आए, उन्होंने कहा पहले नाना को सलाम करना है। बाबा ने कहा था नाना को सलाम करना, अभी नाना को सलाम किए बगैर घर नहीं जाना। ज़ैनुल आबिदीन की चीखें निकल गई, उस रोज़े मुस्तफा के साथ सिमट कर कहा बाबा जिसे कंधे पर उठाकर खिलाया करते थे, जिसे जुबान चुसाया करते थे, जिसके लिए घोड़ा बन जाया करते थे, जिसके लिए मदीना की गलियों में दौड़ते थे, भागते थे, बदबख्तों ने मुझसे मेरा बाबा छीन लिया है। मुझे बाबा ने कहा था बेटा हुसैन जब बाबा की रोजे के पास जाना, मज़ार मुक़द्दस पे जाना, रो रो कर मेरा सलाम कहना गुलाम था, बेटा था, मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए। लोगों जाते जाते एक ही सबक दे रहा हूं,
हुसैनियत नारों से नहीं आती, हुसैनियत किरदार से आती है। अब मैं दुआ करूंगा, 5-7 मिनट में दुआ खत्म हो जाएगी। इसी नम नाक आंखों से, इस नम आलूद दिल के साथ इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, ताकि हमारी ये मजलिस बरखात हो तो मोहब्बत के साथ हो। एक बार उनकी आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। सल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। मौला, आज ज़िक्र हुसैन हुआ, वो दिन जिस दिन सैयदा ज़ैनब को तड़पाया गया, वो लम्हा जिस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि 9 तारीख की शब आ गई, कल मुझे बाबा नजर नहीं आएगा। वो शब, जिस शब सब ने तेरी इबादत की, तेरी बारगाह में बंदगी की और तेरे हुजूर झुकते रहे, रोते रहे कि मौला हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। वो दिन जिस दिन मेरे महबूब आका का गुलशन उजाड़ा गया, बदबख्तों ने घोड़े दौड़ाए, सैयदा कायनात के लपटे जिगर पर तीरों की बारिश कर दी। बीबी ज़ैनब तड़प गई, मेरे आका की लख्ते जिगर का जिगर पास पास कर दिया। तुझे उस खून हुसैन का वास्ता हमारी यहाँ की ये महफिल करबला कबूल मंजूर फरमा ले। आज करबला भी तड़प रहा होगा, आज करबला भी चीख रहा होगा, कहाँ गए वो मेरे ऊपर चलने वाले, वो मेरे ऊपर मदीना की सवारियां करने वाले, वो मेरे ऊपर फखर के साथ नाच करने वाले कि ये जन्नत के शहजादे आ गए। मौला, करबला का मैदान भी चीखता होगा, रोता होगा कि जहां पर खैमे थे, यहां पर इबादत करने वाले हुसैन थे, यहां पर हुसैन की आल थी, कहाँ गए मेरे ऊपर चलने फिरने वाले। मौला, करबला की आंखों बुका के सदका हम सबको इसके हुसैन दे दे, इसके मुस्तफा दे दे, इसके आले मोहम्मद दे दे। मौला, ये 10 मुहर्रम हराम कोई मोमिन शादी का सोच नहीं सकता, वो एक ही गम 10 दिन तक मनाए रखता है कि आज का दिन मेरे मुस्तफा पर कैसा गुजरा होगा। जब हयात हुसैन में रोते थे तो आले हुसैन का हाल क्या होता होगा। मौला, ये आज की मजलिस बारगाह में कबूल फरमा ले, इमाम हुसैन का सदका कबूल फरमा ले, इमाम अली मुकाद की जुल्फा का सदका कबूल कर ले। उस चेहरे मुस्तफा की महबूब गुलशन के चमकते चमकते का वास्ता, तुझे हुसैन की जुल्फों का वास्ता, तुझे हुसैन के गर्दन से निकलने वाले मुअत्तर मुतहर मुजक्का मुसफ़ा खून मोहम्मदी का वास्ता, हमें इसके मुस्तफा और इसके आले मुस्तफा अता कर। मौला, हमें अपने प्यारों की याद में तड़पने फड़कने वाला दिल अता कर दे, हमारी जुबान को सच्चा बना दे, हसद कीना बुग़्ज़ इन अवारिजात से हमें बचा ले। मौला, आज करबला की याद ताजा हुई, मालूम नहीं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितना रोते रहे होंगे। हर रोज रो कर एक ही बात कहते हैं कि कुर्बान होने वाले जानवर को कुर्बान करने वाला इंसान पानी पिला लेता है, मगर मेरे बाबा को लोगों ने 3 दिन पहले प्यासा कर दिया। सारी उम्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के हुजूर एक ही मोहब्बत भरे गिला करते रहे। मौला, तेरे मानने वालों ने मेरा बाबा मुझसे छीन लिया, तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद के नवासे को मुझसे छीन लिया। बस मौला, उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आहो बुका का तुझे वास्ता, आज उठे हुए हाथों को कबूल कर ले, उठे हुए हाथों की मुरादें पूरी कर, जो मांगते हैं हुसैन के सदके दे दे, जो मांगते हैं हुसैन के सदके दे दे, जो तुझसे सवाल करते हैं हुसैन के कदमों की धूल का तुझे वास्ता है, इमाम हुसैन के उस मुबारक लिबास का तुझे वास्ता जिस पर तीर चलाए गए,
اس امام محمدی کا تجھے واسطہ جو سر حسین پر تھا۔ مولا ہمارے دل ایمان میں پختہ کر دے، ایمان میں مضبوط کر دے، ایمان میں مستحکم کر دے۔ دنیا میں جہاں جہاں لوگ آج ذکر حسین کر رہے ہیں، کربلا کو یاد کر رہے ہیں اور امام حسین کا آنا اور جانا یاد کر رہے ہیں، مدینہ کو چھوڑ دینا یاد کر رہے ہیں اور سیدہ کائنات کے در دولت کو الوداع کہہ دینا یاد کر رہے ہیں اور مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دینا جہاں نانا مصطفیٰ کی ولادت ہوئی یاد کر رہے ہیں۔ مولا تجھے ان مبارک معطر مطہر جگہوں کا واسطہ آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں قبول کر لے، آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ مولا اس ذکر حسین کی طرف دے دے، اس ذکر حسین کا عشق دے دے، اس ذکر حسین کا پیار دے دے۔ اس گرمی میں احباب نے آج ذکر حسین کے لیے جد و جہد کی، ذوق سے آئے، شوق سے آئے۔ مولا یہ وہ شام ہے جس شام کو آل محمد رو رو کر شام کر دی تھی تو پرندوں نے جا کر گھر کہا تھا کہ اے صاحبزادی مصطفیٰ، اے لگتے جگر امام حسین، تیرا بابا بدبختوں نے شہید کر دیا۔ آہو بکا میں جنوں نے رو رو کر کہا ظالموں کمینوں، تم نے کس کا لاشا گرا دیا ہے۔ کربلا کی زمین رو پڑی کہ بدبختوں تم نے کس کو شہید کر دیا۔ مکہ مدینہ کے پہاڑ خون سے آلودہ ہو گئے، ظالموں تم نے کس کو شہید کر دیا۔ آسمان سرخ ہو گیا اور آسمان آج تک شام کے وقت روتا ہے، کمینوں تم نے کس کا خون کر دیا۔ ارے ظالموں تم نے مصطفیٰ کو کتنا تڑپایا ہوگا، تم نے حضور کو کتنا رلایا ہوگا، اقتدار نے تمہیں دنیا کا کتا بنا دیا۔ میرے حسین کو تم نے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جسے جھکانا چاہتے تھے اٹھی کا سر اٹھا کر دعویٰ کرتے گئے کہ ہم نے ہرا دیا، اور دمشق کی گلیوں میں ایک چاہ بھی فرماتے۔ میں نے امام حسین کے لبوں کو دیکھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ واقعہ جو اصحاب کہف کا تھا، تو یک لک ان بدبختوں کو آواز آئی، انہوں نے دیکھا آواز دینے والے کون ہے؟ لاشا کربلا میں پڑا تھا، سر نیزے پر چڑھا ہے اور سر حسین سے آواز آ رہی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے یا میرا در سے سر الگ ہو کر بولنا عجیب ہے؟ مولا اس سر مقدس کے ایک ایک قدرے کا تجھے واسطہ، حضور کی امت کو معاف فرما دے، امام حسین کی دیوانوں کو معاف فرما دے، بے ادبوں سے ہمیں بچا، گستاخوں سے بچا، ان ملعونوں سے بچا جو صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو آل محمد کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ آج کی یہ مبارک محفل قبول کر، آج کی شام کا دردناک لمحہ قبول کر، آج کی وہ رات جس رات سیدہ نے امام حسین کو آخری بار دیکھ کر کہا تھا حسین جانا میں کے سپرد کرتی ہوں۔ مولا اس حسین کے جانے والے اس جدائی کے ایک ایک لمحے کا تجھے واسطہ ہماری یہ چھوٹی سی محفل مدینہ کے والی کے صدقے قبول فرما۔ وہ سیدہ جس کو رونا دھونا کسی نے نہیں سکھایا تھا، کربلا نے سکھا دیا کہ سیدہ حسین کے جانے پر اس طرح رویا جاتا ہے۔ پھر سیدہ نے وہ میدان کارزار بپا کیا، اپنے تو رہے اپنے، بیگانی بھی رو پڑے کہ مصطفیٰ کی بیٹی رو رہی ہے۔ مولا تجھے سیدہ زینب کی آہ و بکا کا واسطہ، ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم خطا کار، اس قابل نہیں کہ تیرے حضور کچھ پیش کر سکیں، بس اتنا کہتے ہیں ہم نے شدید گرمی میں تیرے محبوبوں کا ذکر کیا، اس لالچ میں کیا کہ کل کربلا کا منظر جب میدان محشر میں پیش ہوگا، آقا تلاش کریں گے میرے حسین کے محبت والے کہاں ہیں، میری سیدہ کے پیار والے کہاں، میرے علی سے محبت والے کہاں۔ تو آقا کی نگاہ محبت میں ہم کمینوں کو بھی لے آنا، ہم چاہکاروں کو بھی پیش کر دینا۔ مولا تیرے حضور کیا پیش کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، ہماری حاضر قبول فرما۔
مولا 10 محرم کا روزہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، آج تیرے دیوانوں نے مجھے کھینچا، تانا، مجبور کیا، میں نے تجھے گواہ بنایا مولا 10 محرم کا روزہ میں کبھی نہیں چھوڑتا تھا، مگر ان کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، مجھے معاف کر دینا۔ آج تیرے حسین پیاسے گئے تھے، کاش آج کی پیاس رہتی، چھوڑ دیا جاتا، شام کو پروگرام کر لیا جاتا، مگر مولا ان کو علم زیادہ تھا، انہوں نے تیرے امام حسین کے ذکر کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، لوگ نہیں آتے، انہوں نے دن کے اجالے کا فائدہ اٹھایا، مولا ان کا ذکر حسین کرنا قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو اپنے محبوب کا دیوانہ کر دے مولا۔ وہ شب اول جب امام زین العابدین نے پہلی شب کھانا کھایا، چاروں طرف دیکھا بابا نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا، تو بس ایک ہی گلہ کیا کہ مولا تیری مرضی، میرے بابا خوشی اسی میں تھی کہ وہ چاہتے تھے تیرے حضور قربان ہو جائیں۔ مولا امام زین العابدین کے ان بہتے ہوئے درد بھرے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی التجائیں قبول فرما، سب کی عادات پوری فرما، سب کی ظاہری اور باطن تکلیفیں دور فرما، ہر ایک کے مال جان اولاد میں برکت دے دے، کرم دے دے، اور کربلا کے شہیدوں کے صدقے ہماری چولیوں میں رحمت کے ٹکڑے دے دے، کرم کے ٹکڑے دے دے۔ ان میں بیمار ہوگا، کوئی تنگ دست ہوگا، کوئی فاقے میں مجبور ہوگا، کوئی وائرس کی وجہ سے اسے روزگار نہیں ملا ہوگا، مولا کربلا والوں کے لنگر سے ہمیں خیرات دے دے، کربلا کے لنگر سے خیرات دے دے۔ اے کربلا کی زمین تجھے سلام ہو، اے شاہ کربلا تجھے سلام ہو، اے 72 قربانیاں دینے والے شہیدوں تمہاری عظمتوں کو سلام ہو۔ رب کے حضور قربانی مولا نے قبول کر لی، رہتی دنیا میں اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا، اور قیامت کا دن ہو ہماری نسبت آپ کے ساتھ ہو جائے، اور ملونوں، بدبختوں اور ظالموں سے یا اللہ ہمیں بچائے رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا ان بزرگوں میں، دوستوں میں، احباب میں کسی نے دعا کے لیے کہا ہے مگر مجھے یاد نہیں رہا، مولا قبول فرما لے۔ وفوض امری اللہ واللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم